السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اس عظیم الشان جامعہ بلکہ جامعتین جامعۃ المفلحات جس کے عنوان سے آج ہم یہاں موجود ہیں، اور جامعۃ الفلاح جس کے وسیع تر احاطے میں اور اس کے اہم حال میں اس وقت ہم سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں، اس کے نہایت ہی باوقار صدر عالی مقام اور اس خاندان اور اس قبیلے کے تمام ہی وہ معززین اور محسنین جو حیدرآباد کے اس تاریخی شہر، علمی شہر، تعلیمی شہر اور گلستان علم و ادب اور اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات کا ایک خاص مقام و مرتبہ رکھنے والے شہر کے وہ تمام متعلقین جو اس گئے گزرے زمانے میں بھی علم، علماء اور طالبان علوم نبوت کی سرپرستی فرماتے ہیں اور اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور اس میں اپنا مال و مہج اور جان اور وقت سب کچھ صرف کرتے ہیں۔ بہت ہی باوقار اور شکریہ کے بہت زیادہ محتاج تو نہیں، مستحق وہ معلمین جس کے بارے میں شوقی نے کہا تھا کاد المعلم ان یکون رسولا، رسول ہونے میں اور ایک معلم اور استاذ کے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اگر ہمارے نبی نے یہ نہیں کہہ دیا ہوتا اور اللہ جل شانہ کا یہ فرمان نہیں ہوتا کہ
آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ اور تو حقیقت میں وہی ذمہ داریاں، وہی فکر مندیاں، وہی قربانیاں اور وہی جافشانیاں جو انبیاء کرتے تھے، اور جس پر اس کی انتہا بھی تھی، اور جس کے وارث یہ علماء اور یہ معلمین اور یہ معلمات حقیقت میں ہیں، وہ حضرات۔ اور اسی طریقے سے بیت القصید جو طالبات ہیں اور طالبان علوم نبوت، مجھے بعض لوگوں کی یہ بات بہت پسند آئی اور یہ نقطہ بہت اچھا لگا جب انہوں نے رضامندی کی بات کی، نیت کی بات کی، اور بتایا کہ جو کچھ ہے وہی ہے، اصل حقیقت وہی ہے۔ اگر وہ بیت القصید ہے اس سارے کاروبار حیات علم و فن اور تربیت کا، تو دوسرا بیت القصید ہے یہ نیت، رضامندی، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کے لیے طلب علم، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس راستے میں لگا دینا، اور رضن بما یطلب العلم۔ رضن، یہ رضن کے لفظ اور بما یطلب سے آپ بہت زیادہ غور کریں گے تو کل معاملہ وہی دونوں طرفین کی رضامندی کا ہے۔ ایک طرف کی رضامندی صرف اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، آپ نکل پڑتے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسلاف کے ہاں اور ان کے ساری تگ و دو کا اور ان کی ساری کوششوں کا حاصل یہی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور اب تو ساری دنیا مانتی ہے اور جانتی ہے، جو عبادات محضہ اور غیر محضہ کر کے تقسیم کرتے ہیں کہ نیت فلاں جگہ شرط ہے اور فلاں جگہ شرط نہیں ہے، یا نیت فلاں جگہ واجب اور فرض ہے اور وہی اصل ہے، اور فلاں جگہ عبادت غیر محضہ ہے، تو وہ فقہا جانتے ہیں اچھی طرح سے اور ان باریکیوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ لیکن سلفی حضرات کے ہاں جو سلفی ہیں وہ کہیں نصوص کے تجمد، نصوص پر تجمد اور نصوص کے سلسلے میں ظاہر پرستی کو کبھی خاطر میں نہیں لائے، لیکن ساتھ ہی وہ الفاظ کے پیچوں میں پڑھ کر کے یا الفاظ سے ہٹ کر کے کہیں دور بھی نہیں بھٹکے۔ یہ سلفی دعوت کا، سلفی منہج کا، سلفی عقیدے کا اور سلفی تمام سلفیت کا یہی نچوڑ ہے۔ تو میں اس ناحیے سے کہہ رہا ہوں کہ عبادات محضہ ہوں یا غیر محضہ، آپ سب مانتے ہیں کہ نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جیسی نیت ہے ویسی برکت ہے۔ تو میری بہت ہی لائق احترام بھی اور بہت زیادہ ہر طریقے کی تشجیع، ہر طریقے کی تعریف، ہر طریقے سے ہمارے موضوع سخن ہونے کی جگہ میری بچیاں اور طالبات اور خاص طور پر وہ جو فارغات ہیں اس مناسبت سے فارغ ہو رہی ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ جہاں ہم ہیں موجود، جس دنیا میں جی رہے ہیں، وہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ آپ ماحول سے ہٹ کر کے کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے جی نہیں سکتے۔ ابھی آپ ہی کے علاقے کی شاید بات ہے، قریب کی بات ہے، کرناٹکا کوئی دور نہیں ہے، جہاں حجاب کا مسئلہ اٹھا تھا تو لوگوں نے ایک طرف سے سب چیخنا شروع کر دیا تھا، بڑے بڑے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ اب مسلمانوں کے اپنے کالج ہونے چاہیے، اپنے مدرسے ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کھلنے چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہر وقت آپ مد نظر رکھیں اور ہر وقت اس کے لیے کود پڑے، تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ کے زندگی کی بنیادیں ہیں، اور آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی پہلی اینٹ ہے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ حجاب کا مسئلہ آیا اور اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تب آپ اٹھ کھڑے ہوں، تو آپ گویا کہ حالات کے مد نظر ایک حالت پیدا کر رہے ہیں، لیکن حالات سے گویا پورے طور پر آپ نظریں چرا رہے ہیں، اور آپ کسی بھی طریقے سے حالات پر آپ کی نظر نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ کالج بنا لیں گے، پھر کس سڑک سے جائیں گے، کس ماحول میں وہ پروان چڑھیں گے، کیسے بچیاں آئیں گی، وہ بہت سے مسائل ہیں جو ہم کو بہت زیادہ موجودہ حالات میں سوچ سمجھ کر کے
کوئی بات کہنی چاہیے، یہ چلنا چاہیے یا کوئی پلان بنانا چاہیے۔ مسلمانوں کا یہ نظام قدیم زمانے سے ہے کہ بچے اور بچیوں کی تعلیم کا بڑا حسین امتزاج رہا، اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس وقت میں وہ سب نہیں عرض کروں گا، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ آپ کا جامعہ ہے اور آپ اس کے خوشہ چی رہی ہیں، اور آپ کو اسی جامعہ سے اس کو کہتے ہیں کہ جامعات جو ہے، مدارس جو ہے ام المدارس، میں ابھی لکھنے جا رہا تھا کچھ، تو اس میں پہلی چیز یہی آئی تھی کہ مادر علمی، اور اس میں فقہا بیٹھے ہیں، کوئی حکمت لگائیے گا، اس پر بھی آج کل مادر وطن پر بھی کچھ اور مادر گیتی پر بھی اور بہت سارے گیت گائے جا رہے ہیں، وہ سب جھگڑوں میں مجھے مت ڈالیے گا، ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں مادر علمی کہا جاتا ہے، ام المدارس کہا جاتا ہے، اور ان مدارس میں جو پروان چڑھتے ہیں ان کی باتیں ہیں۔ میں یہ مدارس حقیقت میں جو ہمارے اسلاف نے کہا تھا دین کے قلعے، اور مدارس کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مدارس کسی چہار دیواری کا ایسے ہی نام نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا مدرسہ اور سب سے اچھا مدرسہ اور سب سے قوی مدرسہ اور سب سے زیادہ تربیت دینے والا مدرسہ مدرسۃ النبوہ تھا، اور اس نبوت کے مدرسے میں اگر کسی حیولہ اور کسی مکان اور حیز کی ضرورت پڑتی تھی تو مسجد نبوی تھی، اور اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دار ارقم تھا، اور بھی دور تھے جس کا لوگ ذکر نہیں کرتے، تو وہاں کون پروان چڑھتی تھی اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سمیہ فارغ ہوئی تھی، حضرت سمیہ، جن کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے خدیجہ کس مدرسے میں فارغ ہوئی تھی، اس وقت تو کوئی مدرسہ نہیں، صاحب مدرسہ نہیں تھے، لیکن کہاں فارغ ہوئی تھی، اور ویسی تعریف تو میں نے امن کا کل امہات تو دیکھا تھا، لیکن زوجتن لا کا زوجات ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور کوئی مورخ ثابت نہیں کر سکا۔ مولانا محمد رئیس ندوی صاحب جب خدیجۃ الکبریٰ لکھ رہے تھے تو میں نے کہا کہ مولانا آپ کا کیا احساس ہے؟ ایسا مطالعے والا عالم اس وقت زمانے میں نہیں ملتا، ایسا عالم جس نے 4000 صفحات یہود پر لکھ کر کے اور کہا تھا کہ ابھی ابتدا ہے اس کی، گویا کہ مقدمہ ابن خلدون ہے تاریخ ابن خلدون کا، یہ حال تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت میں ایسی خاتون کبھی نظر نہیں آئیں اور ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کس مدرسے میں پڑھا تھا اور کہاں پڑھا تھا؟ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ پڑھ لیا ہے ہم نے، لیکن ہم کو اسی طریقے سے کیسے بننا ہے کیا ہے۔ ایک بات اور کہوں، وہ عربی شاعر نے جو کہا ہے کہ پتہ نہیں لیلا مجنوں کا ذکر بہت ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ایسی محبت اور ایسی دنیا، کہتے ہیں کہ مجنوں جو تھا وہ بھاگا بھاگا چلا جا رہا تھا، لوگوں نے پوچھا کہاں چلے جا رہے ہو، تو کہا کہ نجد کے صحراؤں میں گھوم رہا تھا، تو پتہ چلا کہ لیلا جو ہے وہ عراق کی سرزمین پر کیا ہے، بیمار ہے، تو کہا کہ وہ جس سمت میں تھا پہاڑ ملا تو پہاڑ پر چڑھتا گیا، ادھر ادھر نہیں مڑا، وہ سمجھا کہ نہیں؟ ہاں یقولون لیلا بالعراق مریضۃ وانت خلی البال تلہو وترقدو، تو وہیں سے چل پڑا تھا وہ۔ میں یہ کہتا، اور اسی کا یہ ہے اقبل امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وجل دارا۔ اگر کوئی مٹی ہے جس کو حقیقی معنوں میں جھک کر کے چوم لینا چاہیے تو ہمارے یہ مدرسے ہیں، دین کے قلعے ہیں، تربیت کدہ ہیں، اور جو کچھ ہم بنتے اور بگڑتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ نہ اس میں پڑھنے والے اس کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ پڑھانے والے سمجھ پا رہے ہیں، نہ خود اس کے چلانے والے سمجھ پا رہے ہیں۔ سمجھا ہے کسی نے اگر، تو جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں انہوں نے سمجھا ہے، جو مدارس کو دیکھنا نہیں چاہتے، اور مدارس کے لیے جتنی سازشیں ہیں سب کر چکے، مالی طور پر بھی ورغلا کر کے اور دھمکا کر کے بھی، اس کی بنیادوں کو ختم کر کے بھی، اور اب تو حالت یہ ہے کہ اب کوئی مدرسہ نہیں چل سکتا۔ 180 مدرسے جو اتراکھنڈ میں، جہاں مسلمانوں کی بڑی قلت ہے، ترائی کے علاقے میں تھوڑے سے ہیں، اصل جو آبادی پہاڑیوں میں ہے وہاں نہیں ہے مسلمان، لیکن یہ ترائی کے چند مدرسے بھی 180 کیسے بند کیے گئے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس وقت وہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں، لیکن ہے ان کو مدرسوں کی اہمیت سمجھ میں آئی ہے۔
سمجھا آپ نے؟ اندلس کی تاریخ. اب اس وقت سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کر کے ہماری بچیاں یہ نام کریں گی، وہ کام کریں گے، ہمارے بچے یہ کریں گے. کچھ نہیں کریں گے جب تک آپ کی یہ نیت درست نہیں ہے، جب تک مدارس کے مقام کو نہیں سمجھا، اور جب تک اس کے لیے آپ مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنی بیٹیاں ہماری، انہی کے بیٹے کل مرد میدان ہوں گے، تاجر ہوں گے، عالم ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، سیاستدان ہوں گے، لیکن وہی مدرسوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے جو ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے، انہوں نے بھی مدرسوں کے ختم کرنے کی یہ حکومت نہیں، ان حکومتوں میں جو سیکولر کہلاتی ہیں، ایسے رچنا رچے تھے کہ وہاں سے غصہ ہو کر کے اٹھنا پڑا تھا. اور ان کی بنیاد مدرسوں میں تھی، ورنہ وہ کہیں اور پڑھ کر کے اتنے اونچے مقام پر نہ علمی اعتبار سے جا سکتے تھے، نہ سیاسی اعتبار سے جا سکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ مدارس کو سمجھے. سب سے پہلے یہ سمجھیں گی ہماری یہ فارغات، ہماری یہ معلمات، ہماری یہ طالبات، اور یہ جس دن سمجھ گئی کبھی بھی مدارس پر کسی طریقے سے آنچ نہیں آ سکتا ہے. اور ورنہ آپ کو کسی بھی علم میں جہاں جتنی بھی ترقی کر جائے، جتنا بھی مال کما لیں، آپ کے بچے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان بن جائیں، سب سے بڑے وکیل بن جائیں، اور سب سے بڑے بیرسٹر، اور سب سے بڑے وہ سیاستدان بن جائیں، سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے نہیں حل ہو سکتا ہے. اور میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ، تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو چیز بڑھتی ہے، کمال کو پہنچتی ہے، تو اس کو کمال پر فائز رہنا چاہیے. اور اندلس کی سرزمین میں ہم کو روئے زمین پر کوئی چیز نہیں ملی جو وہاں اس قدر ہو. بہرحال وہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری طالبات کا اگر محبت ہو جائے اپنے ان مدرسوں سے، ہمارے ان طلبہ کی محبت ہو جائے اپنے مدرسوں سے، مدرسوں کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں دین کے قلعے ہیں، دین کے قلعے تو اس کی فصیلیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن سنتری کہاں ہیں؟ وہیں سب وہی طالبات، وہی مدرسین، وہی کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو لال قلعہ دیکھا ہے، اس کی ایک اینٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے اس کی فصیلوں کی، نہ اندر نہ باہر. موتی اکھاڑ لے گئے انگریز وہاں سے، موتی مسجد سے اور دیگر جگہوں سے، لیکن اس کے دیواروں کو، اس کے قوت کو ذرہ برابر فرق نہیں آیا. کون کہے گا اس میں سانپوں، ممولوں، گیدڑوں کو ہم نے دیکھا ہے بھاگتے ہوئے ادھر ادھر، لیکن کہاں گئے؟ سنتری نہیں ہے، اندر کے لوگ مضبوط نہیں ہیں، تو یہ قلعے نہیں ہیں. ان دیواریوں کا نام قلعہ نہیں ہے. اور جب سے یہ دیوار اٹھے ہیں، میں کہتا ہوں سونے کے بنے یہ، تبھی اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. لیکن جب سے یہ اٹھے ہیں، تب سے کیا ہے؟ تب سے اس کی روح ختم ہو رہی ہے. تو ہم کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی چھیننے والا نہیں ہے. حقیقت میں ہم یہ طلبہ اور طالبات، اور اس کے صحیح معنی میں جو روح اور جسم کے اندر، اس جسم کے اندر روح پھونکنے والے ہیں، وہ اساتذہ ہیں. ان کو بہت زیادہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور انتہائی محبت، مجنوں کی طرح، کہ جب گزر رہے ہیں تو چھوڑ کر کے جا کر کے بوسے لے رہے ہیں، اور اس سے لپٹ جا رہے ہیں، اس سے رو رہے ہیں. یہ ان کی کیفیت ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں کس طریقے سے لپٹ کر کے اپنے گھر کے ان ٹکڑوں سے عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں. تو یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا، میرا وقت بھی بہت کم ہے، ایسے موقع سے کچھ نہ کہنا اور مزید کہنا کسی یہ میں نہیں ہے. لیکن میں یہ تو ضرور عرض کروں گا کہ آپ حضرت عائشہ کو آپ نے پڑھا، سمیہ کو پڑھا، خدیجہ کو پڑھا، سب کو پڑھا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پڑھایا جاتا ہو حماسہ بھی، دیوان حماسہ بھی پڑھایا جاتا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھائی شہید ہو گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ محمد بن ابی بکر شاید مصر میں شہید ہو گئے تھے، اور مارکے میں شہید ہونے کے بعد بہن اٹھیں تو جا کر کے اپنے تمام چھوٹے بچوں کو، یتیم بچے اور بھتیجے اور بھتیجوں کو اٹھا لے آئیں، اور بڑی زوردار پرورش کرتے. یہ جو ہے نا قاسم بن محمد، فقہائے سبع میں سے، مدینہ، جن کی کوئی مثال نہیں ہے حقیقت میں، وہ اسی وقت کی تربیت یافتہ ہے، اٹھا کر کے لے کے آئی. لیکن ان کو ایک چیز ستا رہی تھی کہ ہمارا بھائی جو عبد الرحمن ہے اور فلاں ہے، وہ بہت زیادہ دل میں کسک محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کو یہ فرض تو ان کا بنتا تھا بھائیوں کا،
جو بھائی شہید ہو گیا تو فرض اس کا بنتا تھا، لیکن یہ اٹھا لے آئیں بہت سارے گھریلو مسائل کو دیکھ کر کے، لیکن ان کا بھی دل مطمئن نہیں تھا۔ کسی لائق تھوڑا سا ہوئے تو انہوں نے بھائی کے یہاں جس دن پہنچایا، وہی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ جب عبد الرحمن ابن ابی بکر کے حوالے کر رہی تھی تو کہا بھائی دیکھو بھولنا مت، ذرا ہماری بچیاں اس کو اچھی طرح سے رکھیں ذہن میں۔ کہا کہ اس کو بھولنا، دیکھو میں جانتا تھا کہ تمہارے دل پر کیا گزر رہا ہے کہ ایک بہن کے ہاں یتیم بچے پرورش پا رہے ہیں اور ایک باپ تم کھڑے ہو، اور تمہاری کس قدر جگ ہسائی ہے یا کس قدر کسک ہے مجھے معلوم ہے، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن حجیہ بن مدرس کو تم کبھی مت بھولنا۔ اور کیا تھا اس کا کردار؟ اس کا یہی تھا کہ جب اس کا بھائی شہید کا جاہلیت کا زمانہ، جاہلی شاعر تھا، میرے جہاں تک علم ہے جاہلی شاعر تھا، وہ کسی مارکے میں مارا گیا، مارے جانے اس کے مال بھی سب لوٹ لیے گئے، تو وہ ایک دن دیکھا اپنی باندی کو کہ بہت بڑا دیگ پکا کر کے بھتیجوں کو لے کے جا رہی ہے۔ پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ جا رہی ہوں، سننا ذرا غور سے، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ جا رہی ہوں آپ کے بھتیجے جو یتیم ہو گئے ہیں ان کے لیے پکوان پکا کر کے لے کے جا رہی ہوں، اور گوشت، وہاں اصل کھانا وہی تھا، اتنا زیادہ کئی وقت کھا سکتے تھے، تو وہ غیرت کے مارے، شرم کے مارے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے جذبے سے اٹھا اور اس نے اس کے سر سے ایسے پھینکا کہ کسی لائق وہ چیز نہ رہ جائے، اور غصے میں بفرا ہوا کرسی لگایا دروازے کے باہر اور بیٹھ گیا۔ شام کو جب اس کے اونٹوں کے ریوڑ آنے لگے چراگاہوں سے اور اس کے باڑے کی طرف جانے لگے تو جانتے ہیں کیا کہا؟ اشارہ کیا وہاں پہنچاؤ، اونٹوں کا، بکریوں کا، گھوڑوں کا، جو کچھ ہو سکتے تھے سارے کو کہا ادھر لے کے جاؤ بھتیجوں۔ ہمارے بھتیجے کیا ہمارے بھائی کے بعد ایسا ہے کہ ان کو ایسا پہنچایا جائے جیسے کسی فقیر کو پہنچایا جاتا ہے؟ یہ کوئی کفالت ہے؟ یہ کوئی دینداری ہے؟ اور سارے کے سارے بھیج دینے کے بعد، حالانکہ ان کی بیوی اتنی اچھی تھی کہ وہ بڑے پکوان کے ساتھ بھتیجوں کے یہاں بھیجتی، احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ ساری دولت ہی اٹھا کے دے دیا، بالکل ہم لوگ کلاش میں، میرے بچے تو ایسے ہی رہ گئے۔ تو اس نے سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کا آخری شعر پڑھ دیتا ہوں۔ میرے استاد نے تو پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کو مت بولنا، تم لوگ پڑھ رہے ہو تو پڑھنے کا ماحصل یہی ہے۔ کہا کہ فَإِن تَقْعُدِي فَأَنْتِ بَعْضُ عَيَالِنَا، بیوی نے جب زیادہ، اب یہ بھی بیوی بنیں گی، یہاں بھی شوہر بنیں گے، جو صرف دنیا مادے کی خاطر کہ ہماری بچی اچھی جگہ چلی گئی، اچھی جگہ پڑھا رہی ہے، اچھا کما رہی ہے، اور پڑھ لکھ لینے کے بعد کسی لائق ہو گئی ہے، اچھے گھر میں شادی ہو گئی ہے، اگر یہی منتہا ہے تو بہت بڑا اس ادارے کے ساتھ اس کی قربانی دینے والوں کے ساتھ یہ ہے۔ تو کہا انہوں نے، بیوی کو سمجھایا اور دیکھا کہ اس کے باوجود بھی رو رہی ہے کہ کچھ تو بچوں کے لیے چھوڑتے، تو کہا فَإِن تَقْعُدِي فَأَنْتِ بَعْضُ عَيَالِنَا وَإِنَّكَ لَمْ تَرْضَى بِذَلِكَ فَاذْهَبِي۔ اب یہ فقہا حکم لگایا کہ طلاق پڑھی کی نہیں پڑھی، فَاذْهَبِي سے فقہا بتائیں گے کہ طلاق پڑھی یا یہ کہ سرجنش ہے یا کنایا میں سے ہے یا نص میں سے ہے یا صریح میں سے ہے۔ کہا کہ اگر تم اس گھر میں چپ چاپ بیٹھے جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیتی ہو تو بعض آیا لینا، میری بیوی ہو، سرانی تو تم ہی ہو، وَإِنَّكَ لَمْ تَرْضَى بِذَلِكَ، لیکن ہمارے بھتیجوں کے سلسلے میں اگر ایک لفظ اگر تمہارے منہ سے نکلتا ہے فَاذْهَبِي، تو سمجھو کہ طلاق البتہ ہے۔ کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے، بھائی تم حجیہ بن مدرس جاہلی شاعر کے اس کردار کو کبھی مت بھولنا، یہ بڑی امانت تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا۔ اب اس سے زیادہ تو کچھ کہنے کی ہے نہیں کہ میں سناؤں آسیہ کا قصہ اور فلاں کا، اور یہ کہ پوری تاریخ اسی گھر کی بات ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن کی، اور آپ کے ہندوستان میں شاہ جہاں بیگم کا تو معلوم ہے نواب صدیق کا، اور حیدرآباد میں ایسی ایسی عورتیں کہ میں یہاں کے اساتذہ کہوں گا کہ وہ ذرا نوابوں سے لے کر کے اس وقت کے لوگوں تک اس کی ایک تاریخ بنائیے۔ یہ صرف اس وقت آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں نا، اور حکومت نے آپ کو مجبور کیا کہ تاریخ آپ دوسروں کی لکھی ہوئی صرف دریوزہ نہ کریں، بلکہ اب ایک ایک ورق آپ کو جمع کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ کن خواتین اسلام نے یہ قربانیاں دی تھی۔ تو یہ اوقاف کا اتنا بڑا مسئلہ ملک میں تھا، سب کے پیچھے عورتیں تھیں۔ میری بہنیں، مجھے یقین ہے
کہ وہ اسی طریقے سے محبت کریں گی، اپنے معلمات کی اسی طرح سے عزت کریں گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اہل حدیثوں کا کہاں سے یہ آیا ہے، امام مسلم بھری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، اور آ کر کے کہتے ہیں دعنی اقبل رجلک۔ بھری مجلس میں کہا تھا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام بخاری کو، اور یہاں آپ مولانا بخاری پڑھاتے ہوئے مسلم پڑھاتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری پر سب سے زیادہ جرح اور سب سے زیادہ اعتراض امام مسلم نے کیا ہے وہی معاصرت والے مسئلے میں یا فلاں مسئلے میں۔ بالکل عقل ماری گئی ہے، وہاں کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ اپنا پاؤں پساریے، میں پہلے بوسہ لوں گا اس کے بعد کوئی کام ہوگا۔ یہ احترام تھا۔ اور اختلاف مالک و شافعی لکھ دیا امام شافعی نے، اور لکھنے کے بعد وہ دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے کہ 30 سالوں سے میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزری تہجد میں، خاص طور پر جس نے اپنے استاد شافعی کو یاد نہ کرتے، امام محمد بن حنبل۔ کہا کہ کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ ایسا ہی ہے۔ میں نے تو کہا کہ من ھذا الشافعی، سمعت تکثر الدعاء للشافعی فمن ھذا الشافعی۔ یہ شافعی کون ہیں؟ وہ شافعی نہیں جانتے تھے کیا اتنا بڑا عبداللہ؟ جانتے تھے، یعنی کیا کارنامہ ہے ان کا؟ تو کہا کہ ہوا کالشمس للدنیا، وہ نہ رہیں تو سب لولے لنگڑے پیدا ہوں گے، وٹامن ڈی کی کمی سے سب مر جائیں گے، کوئی بالی نہیں اگے گی، کوئی آم نہیں پھلے گا، دنیا میں کوئی رویدگی نہیں ہوگی۔ کہا کہ کالشمس والعافیت للناس، اور ساری دنیا کا مریض مان کے چلو، نفاق کے مرض اور دنیا کے ہر مرض میں مر جائیں گے لوگ اگر وہ عافیت اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے رکھی ہے۔ یہ سب چیز تھی۔ اور آخری چیز کہہ دوں جو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، بہت دن پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ امام شافعی کا شعر ہے، سمجھا کہ نہیں؟ امام شافعی، اب شاگردوں کو دیکھیے، اپنے بھی شاگرد چھوڑ دے رہے ہیں آپ لوگ، جہاں چل رہے ہیں وہی جا کر کے پتہ نہیں تحریکی بن رہا ہے، کوئی جا کر کے کچھ بن رہا ہے، جیسا ماحول ویسا۔ یعنی یہ 7 سال 16 سال محنت کرنے کا کیا نتیجہ ہے؟ آپ اس کی دیکھ ریکھ بھی کریں۔ تو امام شافعی امام محمد بن حنبل کو پڑھانے کے بعد کہتے تھے، اس کو ذرا غور سے سنیے، بات اسی پر ختم ہو گئی، باتیں تو بہت سے ذہن میں آ رہی ہیں۔ تو کہا کہ قالوا یزورک احمد وتزورہ قلت المکارم لا تفارق منزلہ ان زارنی فبفضلہ ان زرتہ فلفضلہ فالفضل فی الحالین لہ۔ کہا کہ امام شافعی جس نے علوم جو دے دیے اس سے پہلے بھی علم نہیں تھا، بعد میں بھی ویسا کوئی نہیں کر سکے گا، الرسالہ اور الام۔ آپ جیسا آدمی امام محمد بن حنبل جیسے چھوٹے شاگرد کے یہاں چلے جاتے ہیں، جا کے حاضری دیتے ہیں، مولانا لوگ چلنے نہیں دیں گے آپ کو۔ اگر آپ کے ہاں میں آتا ہوں، سر جھکاتا ہوں، ادب کرتا ہوں، تب بھی نہیں لوگ جینے دیں گے، اور اگر اکڑ کے چلتا ہوں اور استادی دکھاتا ہوں تب تو اور برا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ قالوا یزور، کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام شافعی تو مانے ہوئے شاعر بھی تھے، کیا ان کی شاعری تھی؟ قالوا یزورک احمد وتزورہ، آپ سمجھ نہیں ہوں گے لیکن ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے۔ قالوا یزورک احمد، اعتراض کیا لوگوں نے اور کہا کہ آپ جیسا آدمی امام احمد کے دروازے پر چلے جاتے ہیں کشا کشا، یہ کون سی بات ہوئی؟ زیارت کرتے ہیں۔ اور امام محمد بن حنبل کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاں آ جاتے ہیں، کوئی تو رہے کہ بڑا کون ہے۔ تو کہا کہ قلت المکارم لا تفارق منزلہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر میرے شاگرد کو کر رکھا ہے میں اس کو نہیں بلا سکتا۔ کوئی فضل ہے جا کے تلاشنا ہے، کوئی علم ہے جو تلاشنا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ یا اہل الحدیث، تم اہل حدیث ہو، ذرا ہم کو بتانا کہ حدیثیں، جب تم کو حدیث ملے بتا۔ امام شافعی کہتے ہیں جن کے شاگرد تھے اور دریوزہ گر تھے امام محمد بن حنبل۔ تو کہا کہ لا تفارق منزلہ، شرف، منزلت، مقام، علم کا خزانہ آپ ہیں امام احمد بن حنبل، اور ان زرتہ فلفضلہ، اگر ان کے ہاں جاتا ہوں تو ان کے فضل و کمال کی وجہ سے مجبور ہوتا ہوں، ان زارنی فبفضلہ، اور اگر وہ نوازتے ہیں میرے شاگرد تو یہ ان کا کمال ہے، اور اپنے کمال کی وجہ سے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس وقت بھی میں استفادہ کرتا ہوں۔ اگر یہ رشتہ استاد اور شاگرد اور اداروں کے درمیان قائم رہے گا تو یقیناً اس چمن پر کوئی بھی بری نظر نہیں اٹھ سکے گی۔ اللہ جل شانہ آپ کی، ہمارے معلمات کی، طالبات کی اللہ رب العزت والجلال حفاظت فرمائے۔ لیکن بیت القصید تقریریں تو ان کی بڑی اچھی تھی، لیکن تاثرات کی دنیا ہے، اساتذہ کو میں داد دیتا ہوں کہ ان کو یہ موقع عنایت فرمایا، اور بعض چیزوں میں تو مجھے آنسو آ گئے،
بعض پہلا یا دوسرا سب ویسے ہی تھے، لیکن ایک دو تاثر نے ایک یتیم والا مسئلہ تھا باپ کے سایہ اٹھ جانے سے، اور دوسرا جو شوہر کا کمال تھا اور جس طرح کی سعادت مندی تھی، اور اساتذہ میں یہ کہتا ہوں کہ سخت سے سخت تعلیم ہونا چاہیے. کیا خضر نے موسیٰ پر لگایا تھا اس سے 10 گنا ہونا چاہیے، شرائط ہونے چاہیے. جتنا لمبا ہو لٹکائیے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے. ساتھ ہی ایسی لچک رکھیے جو اس جامعہ کے بعض اساتذہ نے یا آپ نے رکھا، اور جس کی وجہ سے اس طرح کی ہماری طالبات نکلی ہیں. اسی طریقے سے یہ زندگی کے تمام نشیز و فراز میں اپنا وہ کردار ادا کریں گی کہ عائشہ، صدیقہ، فاطمہ کا دور یاد آ جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.